بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دنیا کی عظیم جاسوس خاتون۔ دین اسلام میں یا اسلامی سلطنت میں جاسوسی کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ جاسوسی یا انٹیلیجنس پر مبنی خبروں سے کسی بھی حکومت یا سلطنت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک جاسوس کمانڈر ہدہد تھا۔ اس نے ملکہ سبا کی سلطنت کی وہ تمام خبریں لا کر دیں جو کسی بھی بڑی سے بڑی سلطنت کے خاتمے کا باعث ہوتی ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمل میں بیان کیا ہے۔ تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ باتیں لایا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں، اور ملک سبا کی یقینی خبریں لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر شے میں سے ملا ہے اور اس کی عظیم حکومت ہے۔ انہی انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے صرف ایک سالار کے لشکر نے عظیم حکومت کا چند ماہ میں خاتمہ کر دیا، جیسا کہ سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس ایک نے عرض کی جو علم الکتاب یعنی تجربے کار تھا، میں اسے حاضر کر دوں گا جب تک اعتراف میں پڑاؤ جاری ہے۔ پھر جب سلیمان نے اس کی حکومت پر استحکام حاصل کر لیا، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک انٹیلیجنس بیس ہدہد جاسوس سالار کی اطلاعات کے ذریعے چند ایک ماہ میں ایک بڑی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ جاسوس کی اتنی عظمت اور اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جیتنے کے لیے جاسوس بھیجے، جیسا کہ مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیصہ رضی اللہ عنہ کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ دیکھے ابو سفیان کے قافلے کی کیا صورتحال ہے۔ بخاری شریف میں بھی ہے کہ آپ نے 10 جاسوس بنا کر بھیجے جن کا امیر عاصم بن عمر بن خطاب انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلم میں بھی ہے کہ آپ نے 10 جاسوسوں کا ذکر کیا کہ وہ روئے زمین میں بہترین شہ سواروں میں سے ہوں گے۔ جاسوسی پر تقریباً 29 حدیثیں ہیں، ہم نے چند ایک یہاں بیان کی ہیں۔ ہم دنیا کی عظیم بہادر جاسوس خاتون کا ذکر کرنے سے پہلے جاسوسی کی طاقت اور اہمیت بتا رہے ہیں کہ کسی بھی عظیم سلطنت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے یا تباہ و برباد کرنے کے لیے جاسوس کتنی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ دنیا کی عظیم جاسوس خاتون۔ دنیا کی وہ عظیم جاسوس خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ام موسیٰ ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے دودھ پیتے بچے کو لڑا کر دنیا کی سپر پاور فرعون کی سلطنت کو بچے کے ذریعے پاش کر دیا تھا۔ ام موسیٰ علیہ السلام نے کیسے فرعونی سلطنت کو دودھ پیتے بچے سے تباہ و برباد کیا تھا، بتانے سے پہلے فرعونی ظالم حکومت کا پس منظر بتانا چاہتا ہوں، جس سے ام موسیٰ کے جاسوسی پلان کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ فرعون نے مصر کی وسیع سلطنت میں لوگوں کو فرقہ واریت کے ذریعے گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور مزید ظلم یہ کرتا تھا کہ ان گروہوں میں بھی ان کی عورتوں کو کچھ نہ کچھ مالی طور پر طاقتور کرتا تھا اور ان کے مردوں کو مالی طور پر ذبح یعنی مالی طور پر کمزور کرتا تھا۔ اس طرح فرعون نے اپنی عیاری سے غلبہ حاصل کیا ہوا تھا، جیسا کہ سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو گروہ در گروہ کرتا، ان سب گروہوں کو کمزور کرتا، ان سب یعنی گروہوں کے بیٹوں کو ذبح یعنی مالی طور پر کمزور کرتا، اور ان سب عورتوں کو زندہ یعنی مالی طور پر طاقتور کرتا تھا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ فرعون نے اپنے حربوں سے ان گروہوں کو غلام بنایا ہوا تھا، جیسا کہ سورۃ شورى میں فرمایا، اور یہ بھی کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے، تو نے غلام بنا رکھے ہیں بنی اسرائیل کو۔ فرعون کا یہ فساد تمام شہروں میں پھیلا ہوا تھا، جیسا کہ سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے،
اور فرعون بڑے بڑے سردار رکھنے والا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی و بغاوت اور فساد پھیلایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان کریں اور ان کو ملک و مال اور دولت کا وارث بنائیں، جیسا کہ سورۃ قصص میں فرمایا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو امام بنائیں اور ملک و مال کا وارث بنائیں۔ فرعون نے اپنی سلطنت کو انتہائی منظم کیا ہوا تھا اور شہر شہر کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ تمام سہولتیں اور حکومتی عہدے صرف آل فرعون کو حاصل تھے، اور ہر قسم کی تعلیم و تربیت صرف آل فرعون ہی کو حاصل تھی، اور جو کمزور اور غلام ہوتے تھے وہ ہر قسم کی سہولیات سے محروم ہوتے تھے۔ اس لیے لازمی تھا کہ فرعون سے جنگ کرنے والا بھی تعلیم و تربیت اور حکومتی کاموں کا ماہر ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے کو آل فرعون میں شامل کرنے کے لیے ایک طویل مدتی جاسوسی پلان بنایا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص میں بیان کیا ہے۔ پھر اسے یعنی موسیٰ کو آل فرعون کی کتاب میں محاسبہ میں لکھ لیا گیا کہ وہ یعنی موسیٰ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے کو آل فرعون میں شامل ہوتے ہی 1 دینار سونے کا سکہ ملنا شروع ہو گیا تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے فرعون کے تعلیمی ادارے فینا میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے لگ گئے تھے۔ اسی فینا ادارے میں رہنے کا طعنہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، جس کا ذکر سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بولا فرعون، ہم نے تمہیں بچپن میں فینا میں نہ رکھا اور تم نے فینا میں عمر کے کئی برس نہ گزارے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ جواب دیا تھا کہ سورۃ شورى میں فرمایا ہے، اور یہ بھی کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے، تو نے غلام بنا رکھے ہیں بنی اسرائیل کو۔ ناظرین، یہ پس منظر ہے فرعون کی حکومت کا کہ اس نے زمین پر غلبہ حاصل کر کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ صرف فرعون کے پسندیدہ حمایتی ہی آل فرعون میں شامل تھے، اور صرف آل فرعون ہی کو ہر قسم کی اعلیٰ و عرفہ تعلیم و تربیت حاصل تھی، اور صرف آل فرعون ہی حکومت کے تمام عہدوں پر فائز تھے۔ آل فرعون کے علاوہ غربت و افلاس عام تھی۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی امداد رسی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں وحی یا خیالات یا الہام نازل کیے، اور ایک لمبے عرصے یعنی 15 سے 25 سال کا جاسوسی پر مبنی منصوبہ موسیٰ کے دل میں ڈالا کہ فرعون سے نجات کے لیے اور کمزور غریبوں کی مدد کے لیے اپنے بچوں کو فرعون سے جنگ کرنے کے لیے تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے دل میں جو پلان نازل کیا تھا اس کے 2 حصے تھے۔ پہلا منصوبہ یہ تھا کہ ہونے والے بچوں کو ہوشیاری سے آل فرعون میں شامل کیا جائے۔ اس کے لیے لازمی تھا کہ بچے کی پہچان ختم کر دی جائے اور کسی طریقے سے بچے کو فرعون کی نیک دل بیوی تک پہنچا دیا جائے۔ اس جاسوسی پلان کے پہلے حصے کو بچے کو تابوت میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا گیا تاکہ بچہ آل فرعون میں شامل ہو کر فنون کی تربیت حاصل کر سکے۔ سورۃ طٰہٰ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کیا، اس میں یعنی موسیٰ میں حق کو باطل پر مارنے والا دل پیدا کر، پھر اسے حق کو باطل پر مارنے کے لیے دریا میں ڈال، پھر دریا اسے ساحل پر ڈالے گا۔ وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا یعنی موسیٰ کا دشمن، اور میں نے تجھ میں یعنی موسیٰ میں اپنی طرف کی محبت ڈالی، اور اس لیے کہ تو میری آنکھوں کے سامنے سانے گر یعنی فنون کی تربیت حاصل کر سکے۔ جب بچہ فرعون اور اس کی بیوی تک پہنچ گیا تو فرعون نے بچے کو قتل کرنا چاہا، تو فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا، جیسا کہ سورۃ قصص میں ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تیری اور میری آنکھوں کے سامنے ٹھہرنے کی جگہ پر ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے اور ہم اسے نوکر یعنی سرکاری اہلکار بنا لیں گے۔ اور وہ بے خبر تھے۔
اس طرح موسیٰ کے پہلے جاسوسی منصوبے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے کو آل فرعون میں شامل کر لیا گیا، جیسا کہ سورۃ قصص میں ہے۔ پھر اسے یعنی موسیٰ کو آل فرعون کی کتاب محاسبہ میں لکھ لیا گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فنون کی تربیت حاصل کرنے کے لیے آل فرعون میں شامل ہو گئے تھے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے سے جوانی تک صرف فرعون کے پاس رہتا تو خدشہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعونی رنگ میں رنگ جائے، اس لیے ضروری تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت موسیٰ ہی کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یقین دلایا اور منصوبہ بھی بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت ماں ہی کرے گی۔ سورۃ قصص میں اس کو ذکر کیا، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے یعنی موسیٰ کو رسول بنائیں گے۔ اب موسیٰ نے اپنے جاسوسی منصوبے کا دوسرا حصہ شروع کیا جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا، جو انتہائی خطرناک اور طویل منصوبہ بندی تھا۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ماں کی طرف لانا ہے اور دینی تربیت ماں ہی نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے کو واپس لانے کا جو منصوبہ یا جاسوسی پلان بنایا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کا جاسوسی کا کردار تمشی تھا، اور یہ تمشی کا جاسوسی منصوبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے شروع کیا گیا تھا۔ تمشی کا کردار قرآن کی روح سے ڈبل ایجنٹ جاسوس خاتون کا ہے۔ تمشی اس خاتون کو عربی میں کہتے ہیں جو ایک طرف کی خبریں دوسری طرف اور دوسری طرف کی خبریں پہلی طرف پہنچائے۔ موسیٰ نے اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی کئی برس پہلے کسی نہ کسی طریقے سے فرعون کے محل میں رسائی حاصل کروا لی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی آسیہ تک رسائی حاصل کر لی تھی، اور ساتھ ہی تمشی کا کردار ڈبل ایجنٹ جاسوس بن گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ وہ بنی اسرائیل کی ایسی خبریں پہنچاتی رہتی تھی جن سے بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا، اور حقیقت میں وہ اپنی ماں کے پلان کے مطابق وہاں پہنچی ہوئی تھی کہ اپنے بھائی کو پلان کے مطابق واپس لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے دل میں الہام کیا تھا، اور بے شک ہم نے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے کی صورت میں فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو زہرہ دودھ پیتے بچے تھے اور بھوک سے رونے لگے، تو مختلف دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا اور بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ درپیش ہو گیا۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تو ہر روز حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کے پاس آتی جاتی تھیں، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا تمشی یعنی ڈبل ایجنٹ جاسوس کا کردار شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے موقع غنیمت سمجھا اور ماں کے بتائے ہوئے پلان کے مطابق بچے سے اپنا رشتہ ظاہر کیے بغیر بولی، میں کچھ گھر والوں کو جانتی ہوں، وہ بچے کو پال دیں گے۔ اس طرح دوسرا جاسوسی کا پلان انتہائی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص میں بیان فرمایا ہے۔ جب تیری بہن نے تمشی کیا، پھر کہا میں تمہیں بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں، اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا قصے والے مقام پر جا، پھر اجنبی بن کر معاملات کو دیکھتی رہے، اور وہ سب یعنی فرعونی بے خبر تھے، ہم نے پہلے ہی دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس لائے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ٹھہرنے پر ہو اور غم نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دونوں جاسوسی منصوبے کامیابی کے ساتھ پورے ہو گئے تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر روز گھر سے فرعونی ادارہ فینا میں اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کرتا
اور ہر روز واپس اپنی ماں سے دینی تعلیم و تربیت حاصل کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہر قسم کی تعلیم و تربیت حاصل کر چکے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص میں فرمایا۔ اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ذہنی اعتدال سنوارا تو ہم نے اسے علم اور حکمت عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے الہام کے مطابق فرعون سے جنگ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھیک 15 سے 20 سالوں پر مبنی جاسوسی پلان کے مطابق نہ صرف بچے کو دینی تربیت دی بلکہ آل فرعون میں شامل کر کے فرعون کے ادارے فینا میں جنگی تعلیم و تربیت اور حکومتی امور چلانے کے لیے تعلیم حاصل کروا دی تھی، جس کا تانا بھی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، جس کا ذکر سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بولا ہم نے تمہیں بچپن میں فینا میں نہ رکھا اور تم نے فینا میں عمر کے کئی برس نہ گزارے۔ اس طرح دنیا کی عظیم جاسوس خاتون ام موسیٰ نے اپنے بیٹے کو جوان ہونے تک فرعون سے جنگ کرنے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی عظیم ظالم سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور فرعون کے ملک و مال اور دولت کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا تھا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا۔ اور ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر اور انہیں یعنی فرعون اور لشکر کو دریا نے غرق کر دیا جیسا غرق کر دیا۔ سورۃ شورى میں فرمایا تو ہم نے انہیں یعنی فرعونیوں کو نکالا، باغوں اور شہروں اور دولت کے خزانوں اور عمدہ مکانوں سے، ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیسے ایک طویل جنگ لڑی، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ ناظرین، دنیا کی عظیم جاسوس خاتون ام موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اپنے جاسوسی پلان کے مطابق اپنے بیٹے کو اپنے دشمن کے اداروں میں تعلیم و تربیت دلا کر اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کروا دیا تھا، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ کروڑوں سلام ام موسیٰ پر، مائیں ہوں تو ایسی ہوں جو اپنے دودھ پیتے بچے کو حق کی جنگ کے لیے تیار کرتی ہیں اور انسانیت کی فلاح اور غربت کے خاتمے کے لیے کام کرتی ہیں۔ آخر میں ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔